عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. وصلي وسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، أوصيكم عباد الله بتقوى الله والنظم أمركم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرا لكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. گزشتہ خطبات جمعہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیوائن سپورٹ ہے انبیاء کی زندگی میں، اولیاء کی زندگی میں، ائمہ کی زندگی میں اور مومنین کی زندگی میں، اس کی طرف اشارہ کیا. ان کنڈیشنز کو بھی ذکر کیا جن کنڈیشنز کے تحت، جن شرائط کے تحت اللہ مومنین کی مدد کرتا ہے، مومنین کی ہیلپ کرتا ہے، اس راستے سے جس راستے سے مومنین کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس راستے سے انہیں ہیلپ ملے گی. اب ایک تصور یہ بھی ہے کہ کن لوگوں کو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی سپورٹ اور ان کی ہیلپ نصیب نہیں ہوتی ہے، نہیں ملتی ہے. اس لیے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ شکوہ مند ہیں، گلہ مند ہیں، کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد نہیں ملتی، اللہ کی سپورٹ نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ریزنز کی طرف اشارہ کیا ہے. کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو بندہ جن کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ڈیوائن سپورٹ کو اور اپنے مدد کو روک لیتا ہے. قیامت کی آیتوں میں جہاں پر منافقین اور منافقات جب پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے، وہاں پر مومنین کے پاس نور ہوگا، مومنین کے پاس لائٹ ہوگا. ایک لائٹ ان کے آگے چلتا رہے گا اور ایک لائٹ ان کے رائٹ ہینڈ میں ہوگا، اور وہ نجات یافتہ ہوں گے، وہاں کے اندھیرے سے بچیں گے، وہاں کے ڈارکنیس سے بچیں گے. بشرن لکم اليوم، مومنین کو خوشخبری دی جائے گی، گلاڈ ٹائڈنگز دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تنہا تمہیں نور عطا کر رہا ہے، تمہیں جنت عطا کرے گا اور جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اور جو مومنین دنیا میں یہ پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے ہمارے لیے سکسس کس چیز میں ہے، کب ہمیں سکسس نصیب ہوگی، قیامت کے دن اللہ پر تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرنے کے بعد مومنین سے کہے گا ذالک هو الفوز
عظیم۔ یہ وہ سکسس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا، ایک گفٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن جہاں پر نفاق ہے، جہاں پر کفر ہے، جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، وہ قیامت میں بھی اللہ کی مدد کا انتظار کریں گے، اللہ کی طرف سے یہ چاہیں گے کہ پروردگار ہماری بھی مدد ہو، ہمارے لیے بھی کچھ لائٹ ہو، ہمارے لیے بھی کچھ نور ہو، جو اس نور کے سائے میں ہم زندگی گزار سکیں اور آگے بڑھ سکیں، جنت میں داخل ہو سکیں۔ نہ تو نہ اللہ سے وہ مانگیں گے، اپنے لیڈر سے جن لوگوں نے انہیں ڈیویٹ کیا تھا، جن لوگوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، ان سے بھی سوال کریں گے، وہاں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ جن لوگوں کو وہ پوچھتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، آئیڈلز کو لے کر آئیں گے سامنے، پروردگار ان کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، وہاں بھی ان کی مدد نہیں ہوگی۔ تو مومنین کی طرف دیکھیں گے، جو مومنین جن کے پاس لائٹ ہے، جن کے پاس نور ہے اور وہ راستہ طے کر رہے ہیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، اس دن منافقین اور منافقات مومنین کی طرف دیکھ کر کہیں گے ہماری طرف ایک توجہ کرو، ہماری مدد کرو، ہماری ہیلپ کرو، ایک نگاہ ہماری طرف، ہم تمہارے چہرے پر جو نور ہے، تمہارے چہرے پر جو لائٹ ہے، وہ لائٹ سے ہم راستہ دیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ انظرونا، کہ ہماری طرف ایک نظر ہو، ایک نظر کرم، ایک گلانس ٹو اس، کہ ایک نگاہ ہم پر ڈالو تاکہ ہم نور ہمیں مل سکے۔ نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارے نور سے کچھ ہم لے لیں، کچھ حصہ ہمیں ملے، تاکہ ہم راستہ طے کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ کیا انہیں مدد ملے گی وہاں پر؟ کیا وہ ڈیوائن سپورٹ جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ منافقین اور منافقات کو ملے گی؟ مومنین کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں بانٹنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں شیئر کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مقام انفاق نہیں ہے، یہ مقام اکاؤنٹیبلٹی اور حساب ہے۔ تمہیں لائٹ چاہیے تو جاؤ دنیا سے لائٹ کو لے کر آؤ، دنیا سے نور کو لے کر آؤ۔ قیل ارجعوا وراءکم، ممکن نہیں ہے کہ انسان واپس جائے اور لائٹ کو لے کر آئے، لیکن مومنین کہتے ہیں تم یہ مذاق اڑا رہے تھے قیامت کا کہ کون زندہ کرے گا، کون زندہ ہوگا، کون سا سوال ہوگا، کس سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پر مومنین کہیں گے جاؤ، اگر جا سکتے ہو دنیا میں جاؤ، وہاں سے لائٹ کو لے کر آؤ۔ لائٹ دنیا سے لے جانا ہے، نور دنیا سے لے جانا ہے۔ جو لوگ یہاں سے لائٹ کیری کرنے میں، لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، عقیدے کی صورت میں، ایکشنز کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، ان لوگوں کا سفر قیامت میں آسان ہوگا اور ان کے ہاتھوں میں لائٹ ہوتی ہے۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، جاؤ وہاں سے نور لے کر آؤ۔ پھر جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے منافقین اور مومنین کے درمیان، یہ کنورزیشن ہے قرآن مجید میں ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک اس کنورزیشن کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے زیادہ گفتگو نہ کرو، زیادہ منافقین سے باتیں نہ کرو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ، ان کے درمیان ایک دیوار اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑی کر دے گا، ایک کرٹن ان کے درمیان ڈال دے گا۔ نو مور ڈیٹیل کنورزیشن بٹوین مومنین اینڈ منافقین۔ اب یہاں تک گفتگو ہو گئی ہے تو بس کرو، لیکن پاسبلٹی ہے کہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، گلاس کی طرح ان کے درمیان ایک بیریئر ہوگا مومنین اور منافقین کے درمیان۔ تو وہ دروازہ جو لگایا جائے گا، وہ جو دیوار لگائی جائے گی، وہ جو گلاس لگایا جائے گا، پارٹیشن، لیکن پارٹیشن سے دیکھ بھی سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، ایک طرف دیوار کے رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب۔ جو دیوار کا حصہ مومنین کی طرف ہے، اس وال کا حصہ وہاں رحمت ہی رحمت ہے، دیوار کے اس طرف عذاب ہی عذاب ہے۔ جنت اور جہنم میں ایک دیوار کا فاصلہ ہے، جنت اور جہنم میں ایک قدم کا ڈسٹنس ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا جنت اور جہنم میں کتنا فاصلہ ہے، تو بزرگ نے کہا ایک قدم، ایک سٹیپ ہے۔ ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں جائے گا۔ وہ ایک ہی سٹیپ ہے، ایک سٹیپ انسان لے، قدم انسان رکھے اپنے نفس پر، وہ قدم انسان کو جنت پہنچا دیتا ہے۔ منافقین اور مومنین کے درمیان ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہے کہ باطنہ رحمہ، اس کے اس طرف مومنین کی طرف رحمت ہی رحمت ہے اور اس طرف عذاب ہے۔ ینادونہم الم نکن معکم، منافقین پکار کر کہیں گے مومنین سے کیا ہم تمہارے دوست نہیں تھے؟
کیا ہم تمہارے ساتھ زندگی ہم نے نہیں گزاری ہے؟ ایک جگہ بیٹھتے تھے، ایک جگہ کھاتے تھے، ایک پروگرام میں شریک ہوتے تھے، ایک پلان بناتے تھے ہم لوگ. تو کیا ہو گیا آج ہمارے سوال کا تم جواب نہیں دیتے ہو، ہمیں ہیلپ نہیں کرتے ہو؟ تو دوستی کیا ہو گئی؟ اللہ اکبر. ینادون، پکار کر کہیں گے الم نکم معکم، صرف ساتھ ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ساتھ چلنا بھی پڑے گا، ساتھ زندگی کو نبھانا بھی پڑے گا. ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ایک پروگرام میں بیٹھے ہوتے تھے. قالوا بلا، جی ہم ایک پروگرام میں ہوتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ کھاتے تھے. لیکنکم، کچھ ریزنز بتائے مومنین نے. قیامت کے دن ریزنز بتا رہے ہیں. قیامت آنے سے پہلے ہم لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے. کن ریزنز کی وجہ سے بندہ اللہ کی مدد نہیں پا سکتا اس دنیا میں اور اس دنیا میں؟ نہ لائٹ اس دنیا میں ملے گی اور نہ لائٹ اس دنیا میں ملے گی، نہ نور کا راستہ یہاں ملے گا نہ نور کا راستہ وہاں ملے گا. وہ ریزنز کیا ہے؟ مومنین منافقین سے کہتے ہیں پتا ہے ساتھ تھے اور ساتھ نہیں تھے. کیوں ساتھ نہیں تھے؟ 5 ریزنز بتائیں مومنین نے منافقین کو. لیکنکم فتنتم انفسکم، پہلا ریزن یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا. تمہارا دل کہہ رہا تھا، تمہارا وجود کہہ رہا تھا اللہ ہے، تمہارا دل بلا رہا تھا قیامت کی طرف، کوئی حساب و کتاب ہوگا. تمہاری عقل کہہ رہی تھی ایک دن ہونا چاہیے جہاں مومنین کو انعام ملے گا اور کفر و نفاق کو سزا دی جائے گی. تمہاری عقل بھی کہہ رہی تھی، لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. دوسروں کو دھوکہ دینا اتنا برا نہیں ہے جتنا انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. فتنتم انفسکم، تم نے فریب دیا اپنے آپ کو. اپنی عقل کی بات کو تم نے نہیں مانی، اپنے دل کی بات کو نہیں مانی، یا اپنی فطرت کی آواز پر تم نے لبیک نہیں کی ہے. 1 2 وتربصتم، خوبصورت لفظ ہے قرآن مجید کا. تربصتم کا مطلب تم انتظار کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام کو جلد از جلد نعوذ باللہ موت آ جائے. کبھی ہوتا نا زیادہ نصیحت کرنے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ کب جائے گا یہاں سے، اس کو ہٹاؤ، اس کو دور بھگاؤ. یہ منافقین کو جو پیغمبر اسلام بار بار ٹوکتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ایڈمونش کرتے تھے، ایڈوائز دیتے تھے، تو منافقین کہتے ہیں یہ بندہ خدا نخواستہ مرے گا کب؟ تم پیغمبر اسلام کی موت کا انتظار کرتے تھے. اس کے بجائے کہ اس کے کلمات کی طرف توجہ کرو، تم اس کے مارنے پر تلے ہوئے تھے. بجائے اس کے کہ اس کی نصیحتوں پر توجہ کرو، درمیان سے ہٹانے پر تلے ہوئے تھے. واعظ و نصیحت تمہاری زندگی کو بدلنے والے تھے، لیکن تم نے اس کا خیال نہیں کیا. اور تیسرا ریزن، ورتبتم، بات بات میں شک، ڈاؤٹ، گمان، تمہاری زندگی کو یہ چیزیں کھا گئی. شک، گمان، بدگمانی، یہ ڈاؤٹس وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو کھوکھلا بنا دیتے ہیں. نہ انسان اپنے بزنس میں کامیاب ہوگا، نہ انسان اپنی فیملی لائف میں سکسسفل ہوگا، اور نہ انسان اپنی ایمانی زندگی میں کامیاب ہوگا. یہ شک جو انسان کو انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے دیمک کی طرح. تم یقین آیا ہی نہیں، نہ اپنی زندگی پر یقین آیا، نہ توحید پر یقین اور نہ قیامت پر یقین. ہر بات میں شک، ہر بات میں گمان نے تمہاری زندگی کو تباہ کر دیا. کہیں نہ کہیں جا کر تمہیں رکنا چاہیے تھا. تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، یقین کی طرف تم آئے ہی نہیں ہے. جب یقین ہی نہیں ہے تو پھر مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ جب یہ یقین نہیں تھا کہ قیامت ہوگی، وہاں پر انعام دیا جائے گا، جنت ہوگی، جب یقین ہی نہیں تھا، شک کے دائرے میں زندگی گزاری، آج مانگنے کیا آئے ہو تم؟ جس دروازے پر یہ مانگ ملنے کا یقین نہیں ہے، اس دروازے پر بھیکاری بھی نہیں جاتا. تم کہاں پہنچ گئے؟ یقین ہی نہیں ہے تمہیں اللہ کی عطاؤں پر، اللہ کی نعمتوں پر. وغرتکم الامانی. چوتھا ریزن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی زبانی نقل کرتا ہے کہ یہ ریزن بتا رہے مومنین، تمہارے ڈیزائرز نے دھوکہ دے دیا، تمہاری لمبی لمبی امیدوں نے تمہیں ڈبو دیا. عبادت کے لیے کہو آج، توبہ کے لیے کہو آج، استغفار کے لیے کہو ابھی، اسی وقت توبہ کرو. توبہ واجب فوری ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ آرزویں دلاتا ہے. ابھی کیا زندگی ختم ہو گئی، کل توبہ کر لینا، پرسوں توبہ کر لینا.
پتہ نہیں آج کا ماحول چوڑا بدل چکا ہے. ہمارے بچپن جب گفتگو ہوتی تھی کسی سے کہا جاتا کہ حج پر چلے جاؤ تو وہ یہی جواب دیتا ابھی حج پر جا کر کیا کریں گے, تھوڑا زندگی انجوائے کر لیں. وہ سمجھتے تھے حج یعنی توبہ, ایک بار حج کر لیں گے تو پھر گناہ نہیں کر پائیں گے, نعوذ باللہ. ابھی تو کیا حج کرنے کا موقع ہے, تھوڑا عمر گزر جائے, بوڑھے ہو جائیں تب جا کر حج کریں گے. آدمی ڈیلے کرتا چلا جائے گا, آرزویں اس کے اندر بڑھتی چلی جائیں گی. لمبی لمبی آرزویں انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں, انسان غرق ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ موت آ ہی گئی, موت نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا, اب کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, نہ تنہا اتنا کہ یہ ساری ریزنز ہیں, 4 ریزن, 5واں ریزن جو بتا رہے مومنین, یہ کہ تم نے شیطان کی آواز پر لبیک کہی ہے. غرور ایک شیطان کی صفت ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے, آروگنٹ ہے اور دھوکہ بھی دیتا ہے. جہاں بھی دھوکہ نظر آئے, جہاں بھی فریب نظر آئے, جہاں بھی آپ بو محسوس کریں یہاں پر کسی کو دھوکہ دیا جا, فریب دیا جا رہا ہے, تو سمجھ جائے وہاں شیطان ہوتا ہے. شیطان کا ایک نام غرور ہے, دھوکہ دینے والا. دنیا دھوکہ دینے والی ہے, خواہشات دھوکہ دینے والے ہیں, اور یہ شیطان انسان کو فریب دے گا, غلط راستہ بتائے گا, امید دلائے گا لوٹ کر آ جاؤ, تم گناہ کر رہے تو کیا ہوا, تمہارے سے بڑے بڑے لوگوں نے گناہ کیا ہے. آدمی کو تسلی دیتا ہے, آدمی کو اطمینان دلاتا ہے. اسی دھوکے میں بندہ سو جاتا ہے. کس کو پتا کہ وہ صبح اٹھے گا بھی کہ نہیں اٹھے گا. مولا کائنات نے بیت المال تقسیم کیا. حضرت پیغمبر نے کہا مولا کائنات سے, مولا کچھ پیسہ رکھ لیجئے, کل بانٹ دینا, کل تک رات تاریکی ہو چکی ہے, کل تقسیم کر دینا. مولا کائنات کہہ رہے ہیں, علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, پیغمبر کیا میرے کل کی تم ضمانت لوگے. علی سو جائے اور صبح علی اٹھے گا ابھی کہ نہیں اٹھے گا. علی کی سانسیں, علی کے نبضیں, علی کی حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے, علی کے ہاتھ میں نہیں. علی اٹھے گا نہیں اٹھے گا. جسے حتی جاء امر اللہ, موت آ ہی جائے گی, نہ ایک لمحہ ڈیلے کیا جائے گا اور نہ ایک لمحے کی جلدی کی جائے گی. شیطان انہیں دھوکہ دے چکا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت میں کام نہیں آئیں گی, یاد دلایا جائے گا. اس کا مطلب یہ, اگر یہ صفات خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ہے تو دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہمیں نمی نہیں ملے گی, دنیا میں بھی لائٹ نہیں ملے گا, اور لائٹ ہمیں یہاں سے کیری کرنا ہے آخرت کے لیے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, ہمارے بدلے اس کو لے جاؤ. قیامت میں بھی ہوگا, سودا ہوگا, پیسوں کی بات ہوگی, فدیے کی بات ہوگی, کمپنسیشن کی گفتگو ہوگی. کچھ پیسہ دے دیں گے چھوڑ دو, یا ہمارے بھائی کو ہمارے بدلے دے دیں گے ہمیں چھوڑ دو. آواز قدرت آئے گی, قیامت کا دن فدیے کا دن نہیں ہے, تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا, تمہارے اعمال کو کاؤنٹ کیا جائے گا. جو کھرا اترتا ہے وہ جنت میں جائے گا, جو پریشان ہوگا, جس کے اعمال صحیح نہیں ہے, لائٹ اس کے پاس نہیں ہے, نور نہیں ہے چلنے کے لیے, اس کو گائیڈ کیا جائے گا جہنم کی طرف. مأواکم النار ہی مولاکم, آگ اب تمہارے گائیڈ کرنے والی ہے, اب آگ تمہارا رہبر ہے, آگ تمہاری لیڈر ہے, تمہیں آگ کی طرف تمہیں ڈھکیل دیا جائے گا. وہ بئس المصیر, کتنا برا ٹھکانہ ہے, وہ کتنی بری اینڈنگ ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا اور نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو نہیں لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان صفات کو اپنائیں جو صفات انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات دینے والی ہے. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبا
वसत यदैन बिर्रहमा। खुतबा दुव्वम में एक बार फिर मैं अपने नफ्स के साथ साथ आप तमामी हजरात को तक़वा इलाही की दावत देता हूँ। और यही वो बेहतरीन सिफत है जो इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत, हसीन और कामयाब बनाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि तक़वा इलाही इख्तियार करें और उसके साये में अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाए। कहा जाता है कि मुंबई में एक बड़ा बिजनेसमैन ने एक डायमंड ख़रीदा जो बड़ा ही कीमती डायमंड था, और वो डायमंड एक जगह से मुंबई से अहमदाबाद ले जाना चाह रहा था। तो दूर से उसके एक दोस्त ने या किसी चोर ने देख लिया कि इस बंदे ने इस डायमंड को ख़रीदा है। उसने उसका पीछा किया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस डायमंड को उससे चुरा ले। और वो ट्रेन में बैठा बिजनेसमैन, तो इसने भी टिकट को ख़रीदा, ये भी ट्रेन में बैठ गया। आपने सफ़र किया होगा, इंडिया में ट्रेन का सफ़र किया होगा। मैं मिसाल इंडिया की दे रहा हूँ चूँकि नज़दीक है मेरे लिए मिसाल। तो जब ट्रेन में सो जाते हैं, जैसे सेकेंड क्लास में बैठता, थर्ड क्लास डिब्बे में इंसान बोगी में बैठ जाता है, तो हमारे यहाँ एक तरीका है कि वो अपना एक शर्ट उतार कर खूटी पे टांग देते हैं, एक जगह पर लगा देते हैं, ताकि उनका शर्ट, उनका कुर्ता पाको पाकीज़ा रहे, दूसरे दिन उसी को पहनकर ट्रेन के बाहर निकल जाते। शर्ट को लगा दिया दोनों ने, दोनों एक आपस में आसपास बैठे हुए थे, गुफ्तगू की। उसका इरादा मंजिल पहुंचना है, इसका इरादा डायमंड को निकालूं और भाग जाऊं उसके कपड़ों से। तो सफर तय किया, इन्होंने सफर तय किया, अहमदाबाद तक पहुंच गए और चोर को डायमंड नहीं मिला। और चोर चोर होता है, उसकी प्लानिंग होती है। जब वो डायमंड नहीं मिला, उतर रहे थे एक स्टेशन पर, तो चोर से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, बताओ आखिर तुमने अपना डायमंड कहाँ छुपा रखा है, मैं ये जानना चाहता हूं, इसलिए कि यहां पर मेरी चोरी फेल हो गई, मेरे सारी प्लानिंग फेल हो गई, बताओ तुमने डायमंड को कहाँ छुपा के रखा है। उस बिजनेसमैन ने कहा कि डायमंड जो मैं जब ट्रेन में आया, मैं समझ चुका था तेरी निगाहों से कि तू चुराना चाहता है। मैंने उस डायमंड को मेरे कुर्ते से निकाल कर तेरे कुर्ते में रख दिया था। तूने मेरे सारे कपड़े छान मारे, सारे बैग मेरे तूने छान मारे, तुझे डायमंड नहीं मिला, लेकिन तूने अपना कुर्ता चेक नहीं किया। जब उतरने की बारी आई, मैंने तेरे कुर्ते से डायमंड को निकाला और मैंने उतर गया। ये डायमंड मेरे हाथ में है। कुरान कहता फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कई मर्तबा खताएं, गलतियां हमारे अंदर होती हैं, हम उसका नतीजा बाहर ढूंढ रहे होते हैं। कितनी गलतियों को हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। मेरे वजूद में कमजोरी है, तो मैं कहां ढूंढ रहा हूं उस कमजोरी को? मेरे दोस्त के घर में, मेरे भाई के घर में और मेरे रिश्तेदारों में ढूंढ रहा हूं। माएँ बच्चों को लेकर आती हैं, कहते मौलाना मेरे बच्चे में गुस्सा बहुत है, मेरा बच्चा पेरेंट्स को मारता है, मेरा बच्चा पेरेंट्स को गाली देता है, मेरा बच्चा रिश्तेदारों का एहतराम नहीं करता। जब काउंसलिंग की गई, जब वजह ढूंढी गई, तो मैंने पूछा क्या वजह हो सकता है। तो ये क्या वजह हम बताते हैं आमतौर पर हमारे यहाँ जो वजह बताई जाती है, दोस्तों की वजह हो सकता है, दोस्तों की वजह से हो सकता है किसी जिन का, किसी दरख्त का इस पर साया हो गया हो, छाए हो, ये परेशान हो गया बच्चा, दुआ पढ़ दें, तावीज लगा दें। जब काउंसलिंग की गई, पता चला बच्चे में कसूर नहीं है, बच्चे ने जो देखा घर में उसी को उसने कॉपी किया है, बच्चे ने वही सीखा है जो हमने सिखाया है उसको, बच्चे ने वही उसी ट्रेन हुआ है जिस तरह हमने उसको ट्रेनिंग दी है। जब पूछा गया माँ बाप से बताओ क्या वजह है, क्या ये हो सकता है, जब बच्चे से मैंने पूछा बताओ क्या रीजन हो सकता है, बच्चे ने खुलकर कहा जब मेरे घर में मेरे माँ बाप लड़ते हैं तो मैं क्यों ना लड़ूं, जब उन्हीं गुस्सा आता है तो मुझे क्यों ना गुस्सा आए, जब वो आपस में गालियां बकते हैं तो मैं क्यों ना गालियां बकूं। कभी कभार रीजन हम बाहर ढूंढते हैं, जब रीजन नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं। रीजन ढूंढना है अपने अंदर और अपने घर में और अपने वजूद में। कुरान कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, खताएं, गलतियां, मिस्टेक्स, तसव्वुरात, ख्यालात तुम्हारे अंदर थी और तुमने उस बात का ख्याल नहीं किया, उस बात की तरफ तवज्जो नहीं की। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जो आने वाली छुट्टियां हैं, जो हॉलीडेज हैं बच्चों के लिए,
اور جو فرصت ہے، موقع ہے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا، چند امور کی طرف توجہ کریں، بچوں سے بیٹھ کر بات کریں، ان کی کیا زندگی میں پرابلمز ہیں، اس سے پہلے اپنے پرابلمز کو سالو کریں۔ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں ہم بچوں کو نہیں لانا چاہتے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم جہاں جائیں گے بچے اسی ڈائریکشن میں آئیں گے، اسی راستے پر آئیں گے۔ اگر انہیں روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں رکنا پڑے گا، ہمیں ٹھہرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان کو بدلنا چاہتے ہیں، خود کو بدلنا پڑے گا۔ کتنا خوبصورت کہا کسی بزرگ اسکالر نے، ہم گھر بدلتے ہیں، لباس بدلتے ہیں، گاڑی بدلتے ہیں، پھر بھی شکوا کرتے ہیں زندگی نہیں بدلی۔ سب کچھ بدل لیا، زندگی نہیں بدلی۔ تو اس اسکالر نے کہا تم نے سب کچھ بدل لیا لیکن خود کو نہیں بدلا ہے۔ سب کچھ بدلنے سے خود نہیں بدل جاتے، خود کو بدل ڈالو، سب کچھ بدل جائے گا۔ بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہے، بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ہے۔ ان میں غصہ کیوں ہے، ان کی زبان بگڑی ہوئی کیوں ہے، وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں کہ بچہ کہ وہ اپنی زندگی کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ ہالیڈیز جو آنے والے ہیں، جائیے، گھومیے، انجوائے کیجئے اپنے ہالیڈیز کو، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیے گا، لیکن چلتے چلتے پھرتے پھرتے ان اصولوں کی طرف بھی توجہ کیجئے گا جن اصولوں سے ہمارے بچوں کی زندگی بچتی ہے، ان اصولوں سے ہماری بچوں کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اگر آج ہم نے نہیں کیا، اگر وہ بگڑ گئے تو پھر کسی اور کو بلیم کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، خطائیں تمہارے اندر تھی، تم نے اپنی خطاؤں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر انگلی اٹھا دی ہے۔ آج کی دنیا یہی ہوتی ہے، اپنی خطاؤں کو چھپانے کے لیے، چاہے پولیٹیکل ورلڈ میں دیکھیے گا یا اکنامک ورلڈ میں دیکھیے گا، اپنی خطاؤں کو، مسٹیکس کو چھپانے کے لیے دنیا دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ انگلی اور یہ نتیجہ تمہیں کامیابی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن کا صاف پیغام ہے، کوشش کرو، اپنے کپڑے ڈھونڈو، اپنے کپڑے تلاش کرو، شاید اس میں ڈائمنڈ مل جائے، چوری کا نہیں، حقیقت کا ڈائمنڈ مل جائے۔ اپنی زندگی کو تلاش کرو، شاید کوئی راستہ نکل جائے۔ باہر والا کبھی بھی ہماری مشکلات کا حل نہیں بتائے گا جب تک ہمیں تلاش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بچوں کی ٹریننگ کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو بہتر بنانے کے لیے بہتر سے بہتر راستہ اختیار کریں، بہتر سے بہتر اخلاق کو اپنائیں، تاکہ بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی بیریئر کے ہم بچوں کو کامیاب بنا سکیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي ابن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آبائہ الکرام اللہم عجل فرجا وسہل مخرجا واجعلنا من المستصحدین بین یدی
اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.